محرم کورس میں آج ہم انشاءاللہ ماہ محرم اور اتحاد بین المسالک، ماہ محرم کے اندر باہمی اتحاد اور اتفاق پر گفتگو کریں۔ اور محرم الحرام جو ہے یہ ایثار، قربانی، اتحاد امت، باہمی رواداری اور امن کا مہینہ ہے، کیونکہ یہ ان مبارک مہینوں میں شامل ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نے حرمت والے مہینے قرار دیا ہے۔ اس مہینے میں باہم لڑائی جھگڑا کرنا، کسی پر ظلم کرنا، زیادتی کرنا، اپنے اوپر ظلم اور زیادتی کرنا، مارنا پیٹنا، فساد برپا کرنا اور جنگ و جدل قطعاً جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ حرمت والے مہینوں میں ہے، تو ان میں یہ والی چیزیں بالکل منع ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جیسے ہی یہ مہینہ شروع ہو جاتا ہے، جس قدر اس مہینے کی احترام کی بات اللہ نے کی ہے، اسی قدر اسی مہینے کے اندر مخالفتیں کی جاتی ہیں، باہم لڑائیاں اور جھگڑے کیے جاتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف جملے کسے جاتے ہیں، ایک دوسرے کو برا بلا کہا جاتا ہے۔ بین المسالک لڑائیاں جو ہیں وہ عروج پر ہوتی ہے۔ ایک سال کے بعد آنے والے اس مہینے میں ہم سالہ سال کی دشمنیاں پال لیتے ہیں۔ ایسے میں ضروری ہے کہ ہم اس اہمیت کو سمجھیں کہ ہمارے لیے متحد رہنا کتنا اہم ہے۔ شریعت اسلامیہ نے اس بارے میں ہماری کیا رہنمائی کی ہے؟ اتفاق اور اتحاد کے حوالے عام دنوں میں بھی عموماً اور عام دنوں میں بالعموم اور ماہ محرم میں بالخصوص ہم اپنے اندر اتحاد اور اتفاق کیسا پیدا کر سکتے ہیں، کیسے پیدا کر سکتے ہیں، اس حوالے سے آج کے اس سیشن میں ہم چند باتیں ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں اتحاد اور اتفاق کی اہمیت کو ذرا سمجھیں گے۔ تو دین اسلام کے علاوہ شاید ہی کوئی ایسا دین ہو جو اپنے پیروکاروں کو آپس میں اتفاق اور اتحاد سے رہنے کا درس جو ہے وہ دیتا۔ اتفاق اور اتحاد کے درس سے قرآن و سنت میں کافی نصوص وارد ہوئے۔ ہم انشاءاللہ یہاں کچھ نصوص کو ذکر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، ہم تمام لوگ بھلے جس بھی مسلک یا جس بھی فرقے سے تعلق رکھنے والے ہو، اصلاً ایک ہی امت ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ ان هذه امتکم امۃ امۃ واحدہ وانا ربکم فاعبدوا۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 92 میں اللہ نے فرمایا کہ یہ تمہاری امت حقیقت میں ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں، بس تم میری ہی عبادت کرو، فاعبدونی، تم میری ہی عبادت۔ یہ جو امت کا لفظ ہے یہ لغوی اور قرآنی طور پر کئی معانی میں استعمال ہوا۔ چنانچہ علامہ ابن منظور رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ ہر نبی کو جس قوم کی طرف بھیجا جائے وہ اس کی امت ہوتی ہے، یعنی ہر نبی جس قوم کی طرف آ جائے تو وہ اس کی امت ہوتی ہے، وہ قوم اس کی امت ہوتی ہے۔ اور اسی طرح انسان اور حیوانات کی ہر قسم الگ الگ امت ہے، یعنی انسان الگ امت ہے، حیوان الگ امت ہے۔ اسی لیے قرآن کریم کے اندر اللہ نے فرمایا کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 38 میں فرمایا گیا وَمَا مِن دَابَّةٍ، اور زمین میں نہ کوئی چلنے والا ہے اور نہ کوئی اڑنے والا ہے جو اپنے دو پروں سے اڑتا ہے مگر تمہاری طرح امم امثالکم، یعنی تمہاری طرح امتیں ہیں۔ اچھا، سفیان سفیان ملکہ ادھر آؤ، ادھر آؤ، دونوں ادھر آؤ، دونوں۔ کیسی ہے؟ میں کیا کر رہا ہوں سر؟ میں کیا کر رہا ہوں؟ کلاس ہے، کلاس کے وقت باتیں کرتے ہو؟ نہیں کرتے؟ اچھے ویسے نہیں کرتے؟ دونوں اچھے بچے ہیں، دونوں جاؤ انگلش کے ساتھ بیٹھو، کسی بندے کو بھی دروازہ بند کرو، میں کلاس پڑھاؤ۔ بائک ہے نا، وہ دوسرا روم خالی ہو کر دوسرا کا آوازیں آ رہی ہیں وہ سمجھ نہیں آ رہی۔ شاباش 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 شاباش، زبردست، شاباش، ویری گڈ۔ دروازہ بند کرو جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔
تو ہم نے یہ بات کہی کہ انسان اور حیوانات کی ہر قسم الگ الگ امت کہلاتی ہیں، اور سورۃ الانعام کی آیت نمبر 38 میں اللہ نے فرمایا وما من دابۃ فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیہ الا امم امثالکم، اور زمین میں نہ کوئی چلنے والا ہے اور نہ کوئی اڑنے والا ہے جو اپنے دو پروں پر اڑتا ہے مگر تمہاری طرح وہ بھی امتیں ہی ہیں، امم امثالکم یعنی جانور بھی امت ہی ہے۔ تو امت کا لفظ مشروع طریقہ اور دین پر بھی بولا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کان الناس امتا واحدہ، سورۃ البقرہ آیت نمبر 213، کہ لوگ ایک ہی امت تھے، کان الناس امتا واحد، لوگ ایک ہی امت تھے۔ اسی لیے عرب کہتے ہیں نا کہ فلان لا امت لہو، کیا مطلب ہوتا ہے اس کا کہ لا دین لہو، یعنی فلاں آدمی کا کوئی دین نہیں ہے۔ جب عرب کہیں کہ فلان لا امت لہو تو اس کا مطلب ہے کہ لا دین لہو۔ تو بے مثال، با کمال اور بے نظیر چیز کو بھی امت کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا، بے شک ابراہیم ایک امت تھا، بے شک ابراہیم ایک امت تھا، اللہ کا فرمان بردار، ایک اللہ کی طرف ہو جانے والا۔ ان ابراہیم کان امتا، بے شک ابراہیم ایک امت تھا، قانتا للہ اللہ کا فرمان بردار، حنیفا اور ایک اللہ کی طرف ہو جانے والا۔ تو خلاصہ کیا ہوا کہ حق پر چلنے والے باطل کے مد مقابل اور مخالف ایک امت کہلاتے ہیں، اور امن سے امت کا لفظ نکلا، امن سے امت کا لفظ نکلا ہے جس کا معنی ہے ماں، یعنی ماں بھی ایک امت ہے۔ امن کسے کہتے ہیں؟ ماں کو، تو ماں بھی ایک امت ہی ہے نا، یعنی ماں کیا کرتی ہے؟ افرادی کار مہیا کرتی ہے معاشرے، وہ بھی ایک امت ہی ہے۔ اور پوری نسل اور آبا و اجداد کے سلسلہ نسب کو بھی امت کہا جاتا ہے۔ اسی طرح پیشوا اور بڑے کو بھی امت کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ تم کیا ہو؟ ایک امت۔ اور اسی طرح تمام مسلمانوں کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ تم تو ایک جسم کے مانند۔ سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مثل المؤمنین فی تواد وتراحم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد اذا اشتكى منه عضو، مسلمان آپس میں پیار، محبت، رحم، شفقت اور مہربانی برتنے میں ایک جسم کی مثال رکھتے ہیں۔ کہ ایک جسم کا ایک عضو جب بیمار ہوتا ہے تو سارا جسم اضطراب اور بخار میں مبتلا ہو، یعنی آپ کے پوری جسم میں اگر تھوڑی سی بھی کوئی درد اٹھے تو انسان کا پورا جسم کیا ہوتا ہے؟ مضطرب ہو جاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے، بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یعنی دنیا کے اندر جتنے بھی مسلمان ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک جسم کہا، کیونکہ یہ ایک جسم ہے۔ اگر فلسطین میں کسی پر تکلیف ہے تو مجھے پاکستان میں درد ہونا چاہیے، کیونکہ ہم مسلمان ایک جسم۔ اگر لیبیا میں اور کشمیر میں کسی مسلمان پر ظلم ہو رہا ہے تو مجھے تکلیف ہونا چاہیے، شام میں، اردن میں، عراق میں، مصر میں کسی مسلمان پر ظلم ہو رہا ہے تو مجھے ادھر تکلیف ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ مسلمان تو ایک جسم کے مان، اور جسم کے ایک عضو میں تکلیف ہوگی تو پورا جسم بے قرار رہے گا۔ اسی طرح قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے سورۃ آل عمران آیت نمبر 103 میں فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تم سب مل کر اللہ کے رسی کو مضبوطی سے تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تفرقے میں نہ پڑو۔ اس آیت مبارکہ میں فرد واحد کے بجائے پوری امت سے خطاب کہ اللہ کے رسی کو مضبوطی سے تھام لو، یہ ہر مسلمان کا فریضہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صرف اپنی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کے حکم پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ کہا جمیعاً، سب مل کر اللہ کے رسی کو تھام، سب نے مل کر اللہ کے رسی کو مضبوطی سے پکڑنا۔ یہ واضح حکم ہے کہ سب ملو، متحد ہو جاؤ، تفرقے میں نہ پڑو۔ اور مومنوں کے دل میں اللہ کی طرف سے محبت بھی ہے، یعنی یہ دیکھیں دین اسلام سے پہلے لوگوں کے دلوں میں حسد، کینہ اور عداوت
اور اس طرح اعمال رذیلہ لوگوں کے دلوں میں جو ہیں وہ بھرے ہوئے تھے، مگر اللہ رب العالمین نے مومنوں پر احسان کرتے ہوئے ان کے دل پر جو ہے وہ باہم نرم کر دی۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ قُلُوبَكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 103 ہے کہ وَاذْكُرْ نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكَ، اور اپنے پر اللہ رب العالمین کی نعمت کو یاد کرو، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، محبت ڈال دی، اور تم اس کی نعمت سے بائی بائی بن۔ تو دین اسلام میں جو بندہ آتا ہے تو پھر مسلمان سے محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ پھر وقت اگر ہم دیکھیں کہ مسلمان کا بھائی نہیں ہے، مسلمان کی مسلمان سے محبت نہیں ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ ہم اس طرح کے مسلمان نہیں ہیں جس طرح مسلمان ہونے چاہیے، کیونکہ مسلمان تو وہ ہوتا ہے جو دوسرے مسلمان سے محبت کرتا ہے۔ ہم وہ مسلمان ہیں جو دوسرے مسلمان سے نفرت کرتے ہیں، مسلک کی وجہ سے، فرقے کی وجہ سے، عقیدہ کی وجہ سے، نظریات کی وجہ سے۔ یہ جو نفرت ہے اس کا مطلب ہے کہ وی آر ناٹ اے مسلم۔ جو مسلمان اللہ کہتا ہے وہ مسلمان ہم نہیں ہے۔ قرآن کریم میں تو اللہ فرماتا ہے کہ الف بین قلوبکم، میں نے آپ کے دلوں میں الفت ڈال دی ہے، اور اسی سے آپ کیا ہو گئے؟ فاصبحتم بنعمتی اخوانا، تم بائی بائی بن گئے ہو۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں مسئلہ اسلام مسلمانیت کے اندر ہے۔ تو لہٰذا ہم نے اپنے مسلمانیت کو ذرا غور سے دیکھنا ہے اور اس طرح کا مسلمان بننا ہے جس طرح مسلمان اللہ چاہتا ہے۔ ایک دوسری مقام پہ سورۃ آل عمران آیت نمبر 63 میں اللہ نے فرمایا وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، اور اسی نے ان کے دلوں میں الفت ڈال دی، اور اگر زمین کے تمام خزانے بھی خرچ کر دے تو ان کے دلوں میں الفت نہیں ڈال سکتے، اور لیکن اللہ ہی نے ان کے دلوں میں الفت ڈال دی۔ یعنی مومنوں کے دلوں میں اللہ نے الفت ڈال دی ہے کہ یہ آپس میں محبت کریں گے۔ تو یہ میرے اور آپ کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہم مومن اور مسلمان ہونے کے باوجود بھی ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، عداوت رکھتے ہیں، تقسیم در تقسیم ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایمان کے اس درجے پر نہیں پہنچے جس درجے پر ہمیں پہنچنا چاہیے۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر مسلسل لوگوں کے ضمیروں کو جھنجھوڑا ہے اور جھنجھوڑ رہا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ تم ایک ملت اور ایک ہی دین کے لیے منتخب کیے گئے ہو۔ سورۃ الشورى آیت نمبر 13 میں اللہ نے فرمایا شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسى وعیسى ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، یعنی خالق کائنات نے تمہارے لیے وہی دین مقرر کر دیا ہے جس کے قائم کرنے کا اس نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا تھا، جو بذریعہ وہی ہم نے تمہاری طرف بھیج دی، اور جس کا تاکیدی حکم ہم نے ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا کہ ان اقیم الدین، اس دین کو قائم کرو، ولا تتفرقوا، اور اس میں پھوٹ نہ ڈالنا، اس میں تفرقوں میں نہ بٹنا۔ اب دین ہم ایک امت ہے، اللہ نے ایک امت بنا، یعنی جو دین اللہ نے نوح علیہ السلام کو دیا تھا وہی ابراہیم کو بھی دیا، وہی موسیٰ کو بھی دیا، وہی عیسیٰ کو بھی دیا، وہی محمد مصطفیٰ کو بھی دیا۔ تمام انبیاء کا دین ایک تھا، تمام انبیاء ایک امت تھی۔ تو ہمیں بھی یہی حکم ہے کہ جو حکم نوح علیہ السلام اور عیسیٰ اور ابراہیم کو دیا تھا، موسیٰ کو دیا تھا، وہی حکم ہمیں بھی ہے کہ ان اقیم الدین، اس دین کو قائم کرنا ہے، اس دین کے نظام کو غالب کرنا ہے، اپنے اوپر بھی اور ملک کے اوپر بھی اور ریاستی طور پر بھی اسلام کا نظام لانا ہے۔ تو ہم، اور اللہ نے کہا کہ وَلَا تَتَفَرَّقُوا، اس میں تفرقوں میں نہ پڑنا، یہ نہیں کہنا کہ میں بریلوی ہوں، میں دیوبندی ہوں، میں اہل حدیث ہوں، میں تو فلاں مسلک سے ہوں، میرا تو یہ عقیدہ ہے۔ نہیں، دین ایک ہے، تو لہٰذا دین کو نافذ کرنے، دین کو قائم کرنے، دین کے نظام کو رائج کرنے کے لیے، باطل سے لڑنے کے لیے ایک ہو جاؤ۔ پھر وَلَا تَتَفَرَّقُوا، فرقہ واریت اختیار نہ کرو، الگ الگ نام رکھے، گروہوں میں نہ بٹھو۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد ابو العالیہ اس آیت کریمہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں کہ بغیم بینہم،
یہ الفاظ بتاتے ہیں کہ ایسے اختلاف کا جنگ و جدل تک پہنچنا کبھی دین کی وجہ سے نہیں ہو سکتا. جو فی الوقت ہمارے ہاں جو اختلافات ہیں یہ دین کی وجہ سے نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ بغین علی الدنیا وطلب ملکها وزخرفها وزینتها، یعنی غور کرو تو اس عداوت اور اختلاف کا سبب دنیا داری، حب مال یا طلب جاہ ہوتا ہے، جس کو نفس و شیطان خدمت دین کا عنوان دے کر مزین کر دیتا ہے. یعنی فی الوقت جو فرقواریت ہے ہمارے اندر، شیعہ، سنی، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، کہ یا تو دنیا داری ہے یا حب مال ہے یا طلب جاہ ہے. یہ اختلافات دین کی وجہ سے نہیں. دین تو ہمارا ایک ہے. معمولی فروعی اختلاف کی وجہ سے الگ فرقے بنانا، الگ دکانیں بنانا، الگ دکانداری کرنا، امت کو تفرقے کے اندر ڈالنا ہے، اور تفرقہ تو حرام ہے. قرآن کریم کے اندر اللہ نے فرمایا کہ مشرکوں کی طرح باہم اختلافات نہ کرو. رب کائنات نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ مشرکوں کی طرح آپس میں اختلاف نہ کرے اور اس پر غرور اور فخر بھی نہ کرے. جو تو روم آیت نمبر 31-32 میں فرمایا منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا کل حزب بما لدیہم فرحون. اور خبردار مشرکین میں سے نہ ہو جانا جنہوں نے دین میں تفرقہ پیدا کیا تھا، فرقے بنائے تھے، گروہ بنائے تھے اور گروہوں میں بٹ گئے تھے، پھر ہرگز جو کچھ اس کے پاس ہے اس پر وہ مست و مگن ہے. جس طرح ہم بھی ہر ایک اپنے فرقے کے اندر خوش ہے، سکون پاتا ہے، میں تو اچھے فرقے میں ہوں، باقی دنیا باڑ میں جائے، امت پہ ظلم ہو رہا ہے تو ہونے دے، ایران پہ حملے ہوتے ہیں تو ہونے دے، شام پہ آج جو ہے وہ اسرائیل نے حملہ کیا ہے، ہمیں کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. ہاں، تو ہم میں سے ہر ایک بندہ اپنی مستی میں، یعنی اپنی ہستی اور اپنی مستی، کیا کوئی اچھی بات کل کسی نے کی تھی کہ اپنی مستی اور ہستی میں مست ہے. تو ہم میں سے ہر بندہ اپنی مستی میں، یعنی امت کا خواب نہیں ہے، امت کی فکر کسی کو بھی نہیں، کیونکہ ہم نے دین کو جا کے فرقوں میں تقسیم کر دیا، ہر بندہ اپنے فرقے کی فکر کرتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین میں تفرقہ اختیار کرنے والوں سے لا تعلقی کا اظہار کیا. یعنی ایسے لوگوں سے اللہ کے پیغمبر نے لا تعلقی کا حکم بھی فرمایا جو آپس میں اختلاف ایجاد کرتے ہیں اور پھر اس پر اصرار بھی کرتے ہیں. اب دیکھیے سورۃ الانعام آیت نمبر 159، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء انما امرهم الی اللہ ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون. جن لوگوں نے اپنے دین میں تفرقہ پیدا کیا اور دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، تو ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی تعلق نہیں ہے. كانوا شيعا لست منهم في. سر آواز نہیں آ رہی؟ جی سر نہیں آ رہی، مجھے لگا شاید مجھے ہی نہیں آ رہی. السلام علیکم سر، آپ کی آواز نہیں آ رہی بالکل. آئی تھنک سر ڈسکنیکٹ ہو گیا ہے نا. ہاں میرا خیال ارم لائٹ نہ چلی گئی ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے نا. جی جی، کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے. بارش بہت زیادہ ہو رہی ہے نا ادھر بھی، تو سوتا لائٹ چلی اچھا، گئی ہو. میں بھی کہہ رہی ہوں کہ پتہ چلیں نہیں کیا مسئلہ ہو گیا، مجھے آواز نہیں آ رہی. یہ تو سبھی کا ساتھ ہو بس گیا. کان میں موسم تو مجھے لگا شاید مجھے نہیں چلیں 5 منٹ ہم انتظار کر لیتے ہیں. اصل میں سر کہہ رہے تھے کہ وہ اس پہ ڈاٹا پہ کنیکٹ نہیں ہوتا کلاس، تو ان کی خرابی یہ کی وائی وجہ سے فائی ہو تو سکتا. لائٹ آف ہو گئی ہے. جی چلیں 2-4 منٹ انتظار کرتے تھوڑا ہیں سا پھر. انتظار کر لیں.
جی 5 منٹ انتظار کرتے ہیں نا، اگر نہیں ہوا تو پھر ہم ڈسکنیکٹ ہو جائیں۔ جی السلام علیکم، میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے۔ جی سر ابھی آئیے۔ اچھا، بس دوبارہ بارش بہت تیز سے بارش برس رہی ہے اور نیٹ معطل ہو گیا تھا، تو ہم کوشش کریں گے کہ کلاس مکمل ہو۔ جی تو ہم یہ بات کر رہے تھے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ دین میں تفرقہ اختیار کرنے والوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لا تعلقی کا اظہار کیا ہے، اور یہ سورۃ الانعام آیت نمبر 159 کے اندر میں نے آپ کو پڑھا دی۔ اور یہ جو اختلاف ہے نا، یہ جو ہم آپس میں اختلاف کرتے ہیں، تو یہ باعث فساد ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ الانفال آیت نمبر 73 میں فرمایا، والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض الا تفعلوه تکن فتنة فی الارض وفساد کبیر۔ اور وہ جو کافر ہیں اور ایک دوسرے کے دوست ہیں، اے مسلمانوں اگر تم نے ایسا نہ کیا تو زمین پر فتنہ اور بہت بڑا فساد پھیل جائے گا۔ تم اگر اختلاف کرو گے تو فساد پھیلے گا۔ تم بھی دوست ہو جاؤ، جس طرح اولیاء بعض والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، کافر کافر کا دوست ہے۔ تو اگر تم بھی اس طرح دوست نہیں بنیں گے آپس میں تو کیا ہو جائے گا؟ فساد پیدا ہو جائے گا، زمین پر فتنہ۔ یہ قرآن نے کہا ہے۔ فی الوقت دیکھیں دنیا کے اندر اسرائیل، امریکہ، فرانس، یہ سارے کیا ہے؟ دوست ہیں۔ اور آپ کیا ہے؟ پاکستان الگ چل رہا ہے، ایران الگ چل رہا ہے، ترکی الگ چل رہی ہے، اور آپ کی جو 56 اسلامی ممالک ہیں وہ الگ اپنی اپنی دنیا میں مست ہیں، اپنی ہستی اور اپنی مستی میں لگے ہوئے ہیں۔ تو تبھی تو فساد پیدا ہوا ہے، تبھی تو مسلمان کہیں محفوظ نہیں ہے۔ تو فرقہ واریت جو ہے وہ زہر قاتل ہے۔ اسی طرح تفرقہ جو ہوتا ہے نا، یہ جو تقسیم در تقسیم والی بات ہوتی ہے، یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ صحابی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی جگہ پر پڑاؤ ڈالتے تو صحابہ کرام وادیوں میں اور گاٹھیوں میں جا کے بکھر جاتے تھے۔ یعنی آپ اس کو یوں سمجھے کہ قافلہ آ رہا ہے، اللہ کے رسول سے موجود ہیں، صحابہ بھی ہیں، ایک جگہ اللہ کے رسول نے کہا ادھر پڑاؤ ڈالتے ہیں، آرام کرتے ہیں، پھر چلیں گے۔ تو پڑاؤ جب ڈالتے تھے تو صحابہ 3 4 گاٹھیوں میں جا کے بکھر جاتے تھے، وادیوں میں جا کے 3 4 الگ الگ بیٹھتے تھے، الگ الگ گروہ بنتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقیناً تمہارا ان گاٹھیوں اور وادیوں میں بکھر جانا شیطان کی طرف سے ہے۔ اور اس فرمان کے بعد صحابہ کرام کی پھر حالت کیا تھی جب ان کو پتہ چلا کہ یہ جو ہم الگ الگ جب تقسیم ہو جاتے ہیں گاٹھیوں میں اور گروہ میں جب بٹ جاتے ہیں، اللہ کے رسول کہنے کہ شیطان کی طرف سے ہے۔ تو پھر اس فرمان کے بعد جب کبھی صحابہ کرام کہیں پڑاؤ ڈالتے تو آپس میں اس طرح جڑ کر بیٹھتے کہ یہ محاورہ صادقہ تھا کہ ان پر ایک چادر پھیلا دی جائے تو سب اس کے نیچے آ جائیں، یعنی اتنے اکٹھے ہوتے کہ ہم الگ کوئی گروہ نہ بنے۔ ابی داؤد کے اندر یہ حدیث ہے اور صحیح حدیث 2628 نمبر اس کا نام۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو فرقہ واریت ہے اور تفرقہ یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور اختلافات سے دشمن کا تسلط انسان پر ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا، پانی کا قطرہ قطرہ مل کر دریا بنتا ہے، اسی طرح انسانوں کے متحد اور مجتہد ہونے سے ایک ایسی اجتماعیت تشکیل پاتی ہے جس پر نگاہ ڈالتے ہی دشمن دہشت زدہ اور وحشت زدہ ہو جاتا ہے، اور کبھی بھی اس کی طرف نیلی آنکھ سے نہیں دیکھتا۔ قرآن مجید نے ہمیں زمانے نزول سے یہ راز سکھا دیا تھا۔ سورۃ الانفال آیت نمبر 46 کے اندر فرمایا، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت کرو، وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں اختلاف نہ کرو، آپس میں اختلافات نہ اچالو، آپس میں نفرتیں نہ کرو۔ وَلَا تَنَازَعُوا، نزاع یعنی آپس میں جھگڑے اور اختلافات نہ کرو۔ فَتَفْشَلُوا، اگر تم یہ کرو گے تو کمزور پڑ جاؤ گے۔ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہاری ہوا
اکڑ جائے گی، یعنی تمہارا وقار ختم ہو جائے گا، تمہاری عزت راک میں ملا دی جائے گی۔ اور وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، اور صبر کرنے والے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ، صبر کرو۔ اس آیت کو دیکھتے ہوئے 56 اسلامی ممالک کو اپنے ذہن میں رکھے، 56 اسلامی ممالک کی فوج کو ملائے تو 85,000 فوج ہے 56 اسلامی ممالک کے ساتھ۔ آبادی آپ دیکھیں تو مسلمانوں کی آبادی 1.5 ارب مسلمان ہے دنیا کے اندر، لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں گے ایک چھوٹا سا اسرائیل ہے جس کی کل آبادی 80 سے 85 لاکھ ہے، کل آبادی، فوج چھوڑے، فوج تو اس کی 3-4 لاکھ ہے میرے خیال میں، اس کی فل آبادی 85 لاکھ ہے، اور ہمارے پاس جو فوج ہے وہ کیا ہے 80 سے 85 لاکھ۔ لیکن ہمارا کوئی وقار ہے، کوئی عزت ہے، کوئی مرتبہ ہے، کوئی مقام ہے، کوئی ہم سے ڈرتا ہے، کوئی ہماری بات کی ویلیو ہے، کسی مسلمان ملک کی بات کی کوئی ویلیو ہے؟ کچھ بھی نہیں، کیونکہ ہم آپس میں اختلافات کر رہے ہیں، آپس میں متحد نہیں، ایک امت نہیں ہے ہم، 1.5 ارب مسلمان الگ الگ ہے، ہر بندہ اپنی مستی میں ہے، تو اختلافات سے دشمن کا تسلط ہوتا ہے، فی الوقت امت کے اوپر تسلط کس کا ہے؟ کفار کا ہے۔ اور اسی طرح باہمی اختلافات جو ہیں نا، یہ اللہ رب العالمین کے عذاب کی طرف دعوت بھی ہے۔ قرآن کریم سورۃ الانعام آیت نمبر 45 میں اللہ نے فرمایا کہ قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون۔ یہ سورۃ الانعام آیت نمبر 45 میں اللہ نے فرمایا کہ اے رسول تم کہہ دو کہ وہی اس پر قابو رکھتا ہے، اگر چاہے تو تم پر عذاب تمہارے سر کے اوپر سے نازل کرے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے اٹھا کر دے، یا ایک گروہ کو دوسرے سے لڑا دے اور تم میں سے کچھ لوگوں کو بعض آدمیوں کی لڑائی کا مزہ چکھا۔ ذرا غور کرو ہم کس طرح اپنی آیاتوں کو الٹ پلٹ کر بیان کرتے ہیں تاکہ یہ لوگ سمجھے۔ امام ابن اثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ شیعان سے مراد، اس آیت کے اندر جو شیعان کا لفظ ہے، اس سے مراد امت مسلمہ کے درمیان تفرقہ بازی پھیلانا ہے، الگ الگ فرقوں کی تشہیر کرنی ہے۔ آج ہر مسجد سے اپنے مسلک کے بیانات آپ سنیں گے، اپنے فرقے کے بیانات آپ سنیں گے، کسی ممبر سے آپ امت کی بات نہیں سنیں گے، کسی مسلک سے آپ اتحاد اور اتفاق کی بات نہیں سنیں گے، ہر بندے نے اپنی دکان لگائی۔ تو اللہ کے فرما رہے ہیں کہ جب آپ اس طرح کریں گے تو اللہ کا عذاب اوپر سے بھی آئے گا، نیچے سے بھی آئے گا، اللہ کی مرضی ہے۔ پھر وقت اللہ کا عذاب بھی چل رہا ہے نا کہ 1.5 ارب مسلمان ہونے کے باوجود مسلمان محکوم ہے، مسلمان مظلوم ہے، مسلمان مجبور ہے، مسلمان کی کوئی وقار نہیں، کوئی مقام نہیں، کوئی مرتبہ نہیں۔ عذاب نہیں تو اور کیا ہے؟ عذاب کی اور کیا شکل ہو سکتی ہے؟ یعنی آپ اس عذاب کے انتظار میں ہیں کہ یہ امت مسلمہ جو ہے وہ زمین میں دسا دی جائے، اس کا انتظار تو نہ کرے نا۔ فی الوقت امت جس حالت سے گزر رہی ہے تو یہ عذاب ہی ہیں دنیا کے اندر۔ آخرت میں انجام کیا ہوگا جو لوگ تفرقہ بازی کرتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے تفرقہ پیدا کیا اور واضح نشانیاں آنے کے بعد اختلاف کیا، تو ان کے لیے عذاب عظیم ہے، بہت بڑا عذاب ہے۔ ایک تو عذاب بھی جب اللہ کہے کہ عذاب ہے تو وہ عذاب کا تصور بھی ہم نہیں کر سکتے کہ کتنا بڑا ہوگا، لیکن جب اللہ خود کہے کہ عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب ہوگا، تو پھر تو ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کتنا بھیانک عذاب۔ تو جو لوگ تفرقہ کرتے ہیں، فرقہ وارد اختیار کرتے ہیں، اس کے لیے قیامت کے دن بھی یہ عذاب، آخرت میں بھی عذاب۔ تو ماہ محرم میں اتحادی امت کی ممکنہ صورتیں کیا کیا ہو سکتی ہیں؟ ایسے نازک حالات میں اتحاد بین المسالک کے اصول کے لیے عوام اور حکمران دونوں کو اپنے کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے میں تھوڑا سا عوام، میرے اور آپ کی کیا ذمہ داری ہے، ہم اس پہ بات کریں گے سب سے پہلے، پھر میں حکمران کو کیا کرنا چاہیے اس پہ بھی بات کروں گا۔ تو سب سے پہلے مجھے اور آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ توحید پر استوار رہنا چاہیے، ہمیں موحد تو ہونا چاہیے۔ دیکھیں میں نے آپ کو کلاسز میں کئی دفعہ بتایا ہوا ہے کہ پاکستان کے اندر جتنے بھی فرقے موجود ہیں نا، تو یہ اصول پر ایک ہیں، اصول میں متفق ہیں، ان کا اختلاف فروع میں ہے۔ اور میں نے آپ کو مثال دی تھی درخت کی اور شاخوں کی۔ درخت کی جو جڑیں ہیں نا، وہ اس درخت کے لیے اصول ہوتے ہیں، اگر جڑ کاٹ دیں گے تو درخت نہیں رہے گا، درخت گر جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو اگر جڑیں مضبوط ہیں اور اوپر سے آپ شاخ کاٹ دیں
تو ایک شاخ کاٹنے سے درخت کو کوئی فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے نا. تو جو پاکستان کے اندر فرقے موجود ہیں، یہ اصول میں ایک ہے، سب اللہ کو مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں، قیامت کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، حشر کو مانتے ہیں، فرشتوں کو مانتے ہیں، کتابوں کو مانتے ہیں، اصول میں سب ایک ہیں، فروع میں جا کے اختلاف ہیں. یعنی جس طرح درخت کے شاخیں ہیں، تو کسی نے کہا جی رفع الیدین کے بغیر نماز نہیں ہوتی، کسی نے کہا آمین بالجہر کرو، کسی نے کہا نبی زندہ ہے، کسی نے کہا مردہ ہے، کسی نے کہا جی آمین تیز کہو یا خفیہ کہو. یہ مسئلہ، کسی نے کہا نبی حاضر ہیں غیر حاضر ہیں، ہاں کسی نے کہا وہ سنتا ہے نہیں سنتا ہے. یہ وہ مسائل ہیں جو فروعی ہیں. اس میں سے ایک مسئلے کے بارے میں بھی خبر میں نہیں پوچھا جائے گا کہ جی بتاؤ نبی مردہ تھے یا زندہ تھے، کس سے پوچھا جائے گا؟ کسی سے. اچھا کسی سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ بتاؤ کہ اللہ کے نبی ہر جگہ حاضر تھے یا ناظر تھے. کسی سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ اللہ کے نبی نور تھے یا بشر تھے. کس سے پوچھا جائے گا؟ یہ وہ مسائل ہیں جو فروعی ہیں. اس کی وجہ سے جو اختلافات ہیں، تو یہ اس پر ہم کسی پر فتویٰ نہیں لگا سکتے، نہ کفر کا، نہ بدعتی کا، نہ گمراہی کا. یہ سب بھائی بھائی ہیں، اور یہ سب جو ہیں اصول میں ایک ہیں. ہمیں سب آپس میں کسی سے محبت کرنی چاہیے. اس بنا پر افتراق کرنا اور امت کو تقسیم کرنا جہالت ہے اور اللہ کے دین کے ساتھ دشمنی. تو قرآن کریم کے اندر جو اللہ رب العالمین نے جو ذمہ داریاں بتائی ہیں، میں نے اور آپ نے اس وقت توحید پر استوار رہے ہیں. میں نے بتایا کہ یہ سارے جتنے بھی فرقے ہم دیکھتے ہیں یہ توحید پر استوار ہے. ہاں جو بندہ توحید میں کمپرومائز کرتا ہے وہ ہمارا دوست نہیں ہو سکتا، اس سے ہم الگ ہوں گے. جو اللہ کے رسول کی رسالت کا منکر ہے اس کے ساتھ ہماری کمپرومائز نہیں ہو سکتی. وہ تو اصول میں جا کے اختلاف کر رہا ہے نا، وہ تو درخت کی جڑوں کو کاٹ رہا ہے. جس طرح کون ہے جی قادیانی ہے، تو اس کے ساتھ ہماری نہیں بنتی اور بن بھی نہیں سکتی. اور جو اللہ کے توحید سے انکار کرے گا، اللہ کے حقوق کو کسی اور کو دے گا، اس کے ساتھ ہماری نہیں بن سکتی. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ توحید پر استوار رہنا. قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا سورۃ آل عمران آیت نمبر 64، قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فان تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. اے پیغمبر کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب آؤ ایک منصفانہ کلمہ پر اتفاق کر لیتے ہیں کہ خدا کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے، کسی کو اللہ کا شریک نہیں بنائیں گے، آپس میں ایک دوسرے کو خدا کا درجہ نہیں دیں گے. اور اگر اس کے بعد بھی یہ لوگ منہ موڑ لے تو کہہ دیجئے تم لوگ گواہ رہنا ہم حقیقی مسلمان ہیں اور اطاعت گزار ہیں. تو ہم بھی اس آیت کریمہ میں ہم نے دیکھا کہ اہل کتاب سے اتحاد اور اتفاق کے لیے توحید کو بنیاد قرار دیا ہے اللہ نے، اور اس پر اتحاد اور اتفاق نہ کرنے والوں سے صاف کہا جا رہا ہے کہ مسلمانوں اور موحدین کے فہرست میں نہیں. تو ہم تمام فرقوں سے جو اللہ کے توحید کو مانتے ہیں، رسول اللہ کی رسالت کو مانتے ہیں، تو ہم ان کے ساتھ اتفاق کر سکتے ہیں. کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم اتفاق کریں، متحد ہو جائے، ایک کام کریں، دین کے لیے لڑیں اور امت کا تصور پیش کریں. لیکن جو توحید میں کمپرومائز کرتے ہیں، توحید پہ نہیں ہے، تو ان سے ہم کنارہ کشی کریں. یہ آپ کا، میرا اور آپ کا پہلا کام ہے. ٹھیک ہو گیا جی. دوسرا کام ماہ محرم میں اسپیشلی دوسرا کام یہ کہ صرف کتاب و سنت کو مضبوطی سے ہم نے تام کے رکھنا ہے. اتحاد اور اتفاق کے لیے ضروری ہے کہ دین پر عمل کرنے کے لیے صرف اور صرف کتاب و سنت پر عمل کیا جائے. جیسا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ترکتم فیکم امرین، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اور لن تضلوا ما تمسکتم بها، اگر تم اس کو مضبوطی سے تامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوں گے میرے بعد. ایک کیا چیزیں؟ کتاب اللہ و سنت نبی، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میری سنت. دوسرا کام کیا کریں گے؟ کتاب و سنت کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑے رکھیں گے. اور تیسرا کام اختلافی امور میں اعتدال کی پیروی کریں گے اور تشدد سے اجتناب کریں. یعنی اختلافی امور میں اعتدال کی پیروی کی جائے. اعتدال کی راہ یہی ہے کہ شدت کے بجائے مودت کا طریقہ اختیار کیا جائے، محبت کا طریقہ اختیار کیا جائے، دوسرے کی رائے کا احترام کیا جائے، اور طنز و تشنیع اور تحقیر اور توہین کی بجائے، دوسرے کی رائے کو باطل قرار دینے کے بجائے آپ جس طریقے کو حق سمجھتے ہیں اس پر عمل کریں، لیکن دوسروں کو اس پر مجبور نہ کرے اور نہ ہی ایسے نفسیاتی حربے استعمال کرے جس سے بنیادی آزادی کا خاتمہ ہوتا ہے. میں اکثر کلاسز میں کہتا ہوں کہ فرقہ پسندی ٹھیک ہے، فرقہ جو بھی آپ کا پسند ہے تو ٹھیک ہے، آپ اپنی جگہ پر کوئی نہ کوئی انسان کوئی فرقہ پسند کرتا ہے اور کسی وجہ سے کرتا ہے، کسی دلیل کی وجہ سے کرتا ہے، تو ٹھیک ہے، آپ سب کے اپنے اپنے فرقے ہوں گے، اپنے فرقے کو پسند ضرور کریں، لیکن فرقہ پرستی نہ کرے. فرقہ پرستی یہ ہوتی ہے کہ میں ہی ٹھیک ہوں، باقی سارے گمراہ ہیں اور باقی سارے ٹھیک نہیں ہیں، میرا عقیدہ ٹھیک ہے.
میرے علماء کا اور میرے شیخ کا عقیدہ ٹھیک ہے اور میرے فرقے کے لوگ ٹھیک ہے، باقی کوئی بھی ٹھیک ہے. یہ اس کو فرقہ پرستی کہتے ہیں. ایسا والا کام نہ کریں. فرقہ پسند کرے لیکن دوسروں کے لیے بھی احترام کی رائے رکھے کہ میں جس دلیل پر اس چیز کو پسند کرتا ہوں اس کے پاس بھی ایک دلیل ہے، وہ اس دلیل کی بنیاد پر اس چیز کو پسند فرماتا ہے. ٹھیک ہو کیا؟ تو یہ تیسرا کام آپ سب نے کرنا ہے کہ اپنے فرقے کو تو پسند کرے لیکن دوسرے کے بارے میں بھی احترام کی رائے رکھے. اور چوتھا کام یہ کرے کہ اخوت اسلامی پر اللہ رب العالمین نے تاکید کی. سورۃ الحجرات میں اللہ نے فرمایا انما المؤمنون اخوۃ، مومن تو آپس میں بائی بائی، تو سو آپس میں بائی بائی بن کر رہنا ہے. یہ چوتھا کام میں نے آپ سب نے کرنا ہے کہ سب مسلمانوں کو بائی مانے. اور چھٹا کام یہ کہ محترم ہستیوں کا احترام کرے. شاید اتحاد بین المسالک تب تک ممکن نہ ہو جب تک کہ وہ ہستیاں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین جنہیں اللہ رب العالمین نے محترم بنایا، اشرف بنایا، افضل بنایا، اعلیٰ بنایا، دل و جان سے بڑھ کر ان کا احترام نہ کیا جائے تو اس وقت تک اتحاد بین المسالک ممکن ہی نہیں ہے. ان سے متعلق مشتبہ امور پر باتیں ختم کر دی جائے، ان کے خلاف اپنی زبانوں کو لگام دی جائے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ذکر اصحابی فامسکوا، جب میرے صحابہ کا ذکر ہو تو ان کے خلاف کسی بھی طرح بات کرنے سے بہر صورت رک جاؤ. ٹھیک ہے، صحابہ کا احترام ضروری ہے ورنہ اتحاد بین المسالک نہیں ہوگا. اگر شیعہ صحابہ کے پیچھے گھومتے رہیں گے تو اہل سنت بھی پھر یہاں سے جواب دیں گے. اس لیے شیعہ کو بھی صحابہ کا احترام کرنا چاہیے، تبھی تو اتحاد کیا ہے ممکن. اور تکفیر سے اجتناب کرنا چاہیے، کسی پر کفر کا فتویٰ لگا. یاد رکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ میں کسی کی تکفیر نہیں کی گئی، کیونکہ تکفیر یعنی کسی کو کافر قرار دینا، اور تکفیری رجحان اسلامی تعلیمات سے متضاد ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ بغض اور حسد اور تعصبات کے بنا پر اقتدار اور ذاتی مفاد حاصل کرنے کا ہتھ کنڈا بن گئی. اسلام میں خوارج وہ پہلا گروہ تھا جس نے مسلمانوں کی تکفیر کو رائج کیا. ان کے بعد خوارج کی فکر کے تابعداروں نے مسلمانوں کے درمیان تکفیر کا ایک بازار گرم کر دیا. تمام اسلامی مذاہب کے مطابق توحید اور اصول دین کا زبانی اعتراف کرنے والا ہر شخص مسلمان ہے اور اس کی جان، مال اور آبرو محترم ہے. غیر علمی اور ظاہری دلیلوں سے اسے مرتد یا کافر قرار نہیں دیا جا سکتا اور نہ ہی اسے قتل کیا جا سکتا. کتنی افسوس کی بات ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی کسی فرقے کا بندہ اٹھ کے ممبر پہ کہتا ہے یہ کافر ہے، یہ مرتد ہے، یہ تو تکفیر سے اجتناب کرنی چاہیے ہمیں خود بھی، اور جو لوگ تکفیری ہوتے ہیں ان سے نا بچیں. اگر آپ کے فرقے کے اندر بھی ہیں ان سے نفرت کریں. جو امت کا سوچ نہیں رکھتے، امت مٹ جائے گی. اسلام مسلمانوں کو کتنا نقصان ہو رہا ہے فرقہ وارث کی. اور آگے والا کام ہم نے کیا کرنا ہے کہ انفرادی، ذاتی اور جماعتی مفاد پر امت کے مفاد کو ترجیح دی جائے. یعنی اجتماعی مفاد انفرادی مفاد پر مقدم ہوتے ہیں، اس لیے ہم اپنی مفاد کی فکر کرنے کے بجائے امت کی مفاد کو ترجیح دینے سے متحد ہو سکتے ہیں. یعنی ہم میں سے کوئی یا نہ سوچے کہ اگر یہ میں بات کروں گی تو میرے فرقے کو نقصان پہنچے گا. بھائی فرقہ چھوڑو، امت کی سوچو. ہاں، فرقے کی بنیاد پر کون جنت میں جا سکتا ہے؟ کون مجھے بتا سکتا ہے کہ دیوبندیت کے اندر جنت ہے؟ کون بتا سکتا ہے کہ بریلویت کے اندر جنت ہے؟ کون بتا سکتا ہے کہ پنجپیریت کے اندر جنت ہے، سلفیت کے اندر جنت ہے؟ بھائی جنت تو اسلام میں ہے. کسی فرقے، کوئی فرقہ جنت کا ٹھیکیدار نہیں ہے. لہذا امت کی فکر کرے، اپنے ذاتی مفاد کو چھوڑے، امت کی مفاد کو ترجیح دے. اور نواں کام یہ کرنا ہے کہ مشترکہ طور پر داخلی اور خارجی دشمن کو پہچانے. آج امت مسلمہ کو مشترکہ دشمنوں کی جانب سے سیاسی، اقتصادی اور ثقافتی لحاظ سے شدید خطرات لائے. ثقافتی الخار کے ذریعے دشمن مسلمانوں کے خاص طور پر نوجوان نسل کے عقائد میں شکوک اور شبہات پیدا کرنے کی بھرپور کوشش کر رہا ہے. ایسی صورتحال میں علماء اور دانشوروں اور مفکرین کو بھی چاہیے کہ وہ دین اور ملت کی حفاظت کے لیے ملت کو دشمن اور اس کے چالوں سے آگاہ کریں. تو میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ سوشل میڈیا کے استعمال کے میں احتیاط کرے. الہادی لوگ جو ہیں سوشل میڈیا پہ مختلف شکوک پیدا کر رہے ہیں، مختلف عقلی سوالات کر رہے ہیں، اور عقلی سوال تو آ کے ذہن میں اٹک جاتا ہے. تو پھر جب آپ کے ایمان اور عقیدے میں شک کی بیج جو ہے وہ ڈال دی جائے نا،
تو پھر آپ کا ایمان متزلزل ہو جاتا ہے، پھر کھوکھلا ہو جاتا ہے ایمان. تو اسی لیے شکوک و شبہات سے بچنے کی کوشش کریں. اب آئیے آخری بات یہ ہے عوام کے لیے، میرے اور آپ کے لیے، کہ انتشار کا سبب بننے والے ہر کام سے ہم پرہیز کریں، اور ساتھ ہی ساتھ اس عمل سے اجتناب کرنا چاہیے جس سے ملک و قوم کے اندر انتشار پیدا ہو سکتا ہو. سوشل میڈیا کا استعمال بڑا اچھا کرے. یہ جو اختلافی موضوعات پر تقریریں جو لوگ کرتے ہیں اس کو شیئر بالکل نہ کریں. یہ آپ امت پر احسان نہیں کر رہے. کبھی کبھی ہمیں لگتا ہے کہ یہ میرے فرقے کا جو بندہ ہے نا، یہ بڑا اچھا دلائل کے ساتھ بات کرتا ہے، اور یہ فلاں فرقے کے لوگوں کے پیچھے ٹھیک ٹھاک نا ان کو رد کر رہا ہے، ان کو نیچ اور ہیچ ثابت کر رہا ہے، میں اس کو شیئر کروں تو میں نے بڑا دین کا کام کیا. بھائی دین کا کام نہیں کیا تو فرقے کی ترویج کی کام پہ لگا ہوا ہے. فرقے کی ترویج کے کام پہ لگا ہوا ہے. دین کی ترویج پہ لگے رہو، اور اسلام کی ترویج پہ اپنی انرجی جو ہے وہ لگاؤ. ٹھیک ہے جی. تو سوشل میڈیا کا استعمال ایسا کرے آپ کی وجہ سے انتشار نہ پیدا ہو. اب حکومت کی ذمہ داریاں کیا بنتی ہیں؟ تو حکومت کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ذرائع ابلاغ پر نظر رکھے. یعنی اسلامی حکومتوں کو اپنے ذرائع ابلاغ پر بھی کڑی نگرانی رکھنی چاہیے کہ ان سے ایسی بات نشر نہ ہو جس سے فرقہ واریت کو ہوا دی گئی، جس سے منافرت پھیلے اور صحابہ کرام کی توہین کی جائے. بے لگام ذرائع ابلاغ بھی اتحاد اسلامی کے لیے نقصان کا باعث بنے. یہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے تو یہ منافرت پیدا ہو رہی ہے نا. شیعہ کی ویڈیو آ رہی ہیں، پھر سنی کی ویڈیو جا رہی ہیں، پھر ہمارے آپس میں بریلوی اور دیوبندی اور سلفی اور اہل حدیث اور پتہ نہیں کیا کیا ہے، تو آپس میں یہ ویڈیو بناتے ہیں اور یہ مکالمے ہوتا ہے. اس پر حکومت کو نا ٹھیک ٹھاک کڑی نظر رکھنی چاہیے، اور اہل علم اور اہل قلم پر بھی نظر رکھنی چاہیے. کیوں کہ اسلامی معاشرے کے دانشوروں، مصنفین اور اہل قلم حضرات کی ذمہ داری ہے کہ امت کو دشمن کے تفرقہ انگیز اقدامات سے آگاہ کرے. ایسا نہ ہو کہ وہ خود تفرقے اور اختلاف کا سبب بنے. یعنی آج کل کے علماء بھی فرقہ واریت پر ہی کتابیں لکھتے ہیں. یعنی میں نے دیوبندیت پر لکھا، دیوبندیت نے جو ہے بریلویت پر لکھا، بریلویت نے اس پہ لکھا. ایک نے دیوبندیوں نے بریلوی کو گستاخی رسول کہا، انہوں نے جو ہے ان کو گستاخی رسول. اب دونوں حب رسول میں مگن ہیں، غرق ہیں، دونوں اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں، کوئی گستاخ نہیں ہے. لیکن یہ جو جن علماء نے یہ کتابیں لکھی ہے ان پر کڑی نظر رکھنی چاہیے حکومت کو. ایسے کتابوں کے انتشار، ایسے کتابوں کی تشہیر پر پابندی لگانی چاہیے جو امت کے نوجوان نسل کو فرقہ واریت کی طرف جو ہے وہ راغب کرتے ہیں. اور ممبر و محراب پر کڑی نظر رکھنی چاہیے. حکومت کو چاہیے کہ ایسے متعصب، متشدد، منافرت پھیلانے والے، تکفیر کرنے والے، بالخصوص صحابہ کرام کی ذات کے بارے میں تنقید کرنے والے اور ہمیشہ اسلام اور ریاست کو نقصان پہنچانے والے خطبا اور واعظین کی ملک کے کبار علماء کے ساتھ مشاورت اور تربیتی پروگراموں کا انعقاد کریں تاکہ ان کی اصلاح ہو سکے، تاکہ یہ ممبر و محراب پہ صحابہ کو گالیاں نہ دے، تاکہ یہ ممبر و محراب میں ایک دوسرے پر کفر اور گمراہی کے فتوے نہ لگائے. اسی طرح انتشار کا کنٹرول ہو. اور ایسے دنوں میں لوگوں کے انتشار اور فساد کو روکنے کے لیے حکومت کے پاس بھاری سیکورٹی انتظامات بھی ہونے چاہیے. اور حکومت کو چاہیے کہ ایسے امور کو رواج دے جس سے اتحاد اور اتفاق قائم ہو. یعنی عوام کے ساتھ ساتھ حکومت کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے کام کرے جس سے ملک و قوم متحد رہے، نہ کہ ایسے کام شروع کرے جس سے عوام میں انتشار پھیل سکے. تو یہ تھا آج کا سیشن جس میں ہم نے ماہ محرم اور اتحاد بین المسالک، ہم نے یہ گفتگو کی کہ ہم مختلف فرقوں کے ہو سکتے ہیں، مختلف مسالک کے ہو سکتے ہیں، مختلف گروہوں میں جو بیٹھے ہوئے ہیں ہو سکتے ہیں، لیکن ہم متحد بھی ہو سکتے ہیں. ہمیں اپنے فرقے سے بڑھ کے امت کی فکر کرنی چاہیے، اپنے ذاتی مفاد کو چھوڑ کے امت کی مفاد کو ترجیح دینی چاہیے. اور جو لوگ ہمیں منافرت کی دعوت دیتے ہیں، فرقہ واریت کی بات کرتے ہیں، نفرت کی بات کرتے ہیں، ایسے لوگوں سے ہمیں نفرت کرنی چاہیے. ہمیں تھوڑا سا نا شعور آ جانا چاہیے. یہ جو لوگ اپنے خول کے اندر اور فرقے کے اندر بند ہیں نا، انہوں نے دنیا نہیں دیکھی، چھوٹی سی دنیا میں یہ رہتا ہے. جو لوگ قرآن کا بذات خود مطالعہ کرے اور یہ جو فرقہ وارانہ مولوی ہے نا ان سے دور رہے، تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو انہوں نے اپنی دکان چلائے ہوئے ہیں اللہ کے بندہ. قرآن میں تو کئی فرقہ واریت کی بات نہیں ہوئی. قرآن تو لعنت کر رہا ہے. میں نے آپ کے سامنے کتنی آیتیں پڑھی. جو لوگ دین کے اندر تفرقہ پیدا کریں گے اللہ دنیا بھی سزا دے گا اور قیامت کے دن عذاب عظیم ہے. تو لہٰذا مسلم بنے، مسلمانوں کا سوچے، امت کا سوچے، متحد رہیں. ایسا کوئی کام نہ کریں جو آپ کی وجہ سے انتشار پیدا ہو، آپ کی وجہ سے فساد پیدا ہو، آپ کی وجہ سے فرقہ واریت کو ہوا دی جائے.
ایسے کاموں سے باز رہے. اللہ ہم سب کو متحد رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو دین اسلام کے تمام احکامات پر عمل کرنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا. یہ تھا آج کا سیشن جس میں ہم نے ماہ محرم اور اتحاد بین المسالک پر گفتگو کی تفصیل سے. مجھے امید ہے آپ کو یہ باتیں سمجھ آ گئی ہوگی. کسی کا کوئی سوال ہے، کوئی چیز سمجھ نہیں آئے تو پوچھ سکتے.